اللہ رب العزت نے ہر امت اور قوم کو ایک فتنہ اور آزمائش میں مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اقوام کو دی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندی صفت قوم کی صورت میں لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس فتنے کی خبر نہایت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، بلکہ توریت اور انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جس میں اسے گوگ اور میگوگ کہا گیا ہے۔ دراصل یہ یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے اسفی کی اولاد میں سے ہے۔ یہ لوگ شمال مشرق ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور اگر ان کو پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو وہ تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیشت تباہ کر دیں گے۔ ان میں سے ہر آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنے برابر یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے بہت ہی بڑے تھے۔ یہ لوگ لمبے قد کاٹ کے تھے، جو صنوبر کے درخت کے مانند نظر آتے ہیں۔ یہ جب کسی جاندار کے پاس سے گزرتے تو انہیں فوراً کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے باہر آتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں، اور ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی، جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے مشرق اور مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ مورخین کے مطابق ذوالقرنین کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے، دراصل وہ ایران کا عظیم بادشاہ ہورین تھا۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کے گرد مغربی ترکستان کے علاقوں سے ہوا یہ علاقہ دو عظیم پہاڑوں کے بیچ میں آباد تھا، اور پہاڑوں کے اس پار یاجوج اور ماجوج رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج کی فتنے کی شکایت کی اور کہا یہ قوم بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد پھیلاتی ہے، لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یہ یاجوج اور ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر وہ لوگ باہر نکل آئیں گے اور پھر سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے اور یہ افراد بحیرہ فریا سے اتریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں خون لگا کر واپس زمین پر بھیج دے گا۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا، اس طرح ہم اہل زمین پر غالب آ گئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعائیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیں گے، تو اس دن وہ سورج کی شعائیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا تو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے، تو وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کی برکت سے دیوار اتنی ہوگی جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے، تو یوں باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد زمین پر خون اور قتل و غارت کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب واقعہ ہوگا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جس سے فوراً ہی مر جائیں گے اور پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک مخصوص قسم کے پرندوں کو بھیجے گا تو وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مورخین کے مطابق سرزمین کفکفا میں دریائے خزیر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑ کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح درہ بھی موجود ہے جو ایک مشہور درہ دریال ہے جہاں قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی۔ خیر، جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی اس کا علم تو صرف اللہ کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہے اور کس جگہ بنائی گئی ہے، اور وہ وقت مقررہ پر اس دیوار کو یاجوج اور ماجوج توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔